السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں اور بچیوں، آپ لوگوں نے پچھلے سبق کے اندر اظہار کا قاعدہ پڑھا۔ اظہار کا مطلب اوپن کرنا، ظاہر کرنا، اور آج آپ کو اخفاء کے قاعدے یعنی تختی نمبر سبق نمبر 10 اخفاء۔ اخفاء کے معنی آتے ہیں پوشیدہ کرنے کے، اظہار کے معنی اوپن کرنے کے، اور اخفاء کے معنی پوشیدہ کرنے کے یعنی ڈھانکنے کے، چھپانے کے۔ تو یہ قاعدہ بھی جس طرح آپ نے اظہار کے اندر تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر وہ 6 حرف آتا ہے تو اظہار ہوگا، اسی طرح تنوین یا نون ساکن کے بعد اخفاء کے 15 حروف میں سے کوئی حرف آتا ہے تو یہ گننا کر کے ایک الف برابر ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ تو حرف اخفاء کتنا ہے؟ 15 ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، تا ثا جیم دال ذال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف۔ حرف اخفاء کتنا ہے؟ 15۔ تا ثا جیم دال ذال زا شین سین صاد ضاد سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر ان 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ایک الف برابر گھچیٹ کر یعنی کھینچ کر ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، جس طرح آپ نے پچھلے سبق کے اندر پڑھا ہے۔ اظہار کے اندر نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن بھی آپ کو معلوم ہے جس نون کے اوپر جزم، تنوین تو آپ کو معلوم ہی ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر اظہار کے 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں اظہار ہوگا، اسی طرح تنوین یا نون ساکن کے بعد اخفاء کے 15 حروف میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں اخفاء ہوگا، یا ایک الف برابر کھینچ کر ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اظہار میں اوپن کر کے، اخفاء کے اندر چھپا کر یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تو میرے بچوں، آپ دیکھیے سبق کے اندر سب سے پہلے تنوین نون ساکن کا قاعدہ، حروف اخفاء 15 ہے، تا ثا جیم دال ذال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء ہے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے، جیسے اردو میں بولتے ہیں پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں، اردو میں پنکھا جو فعل کو جو بولتے ہیں پنکھا، اسی طرح اخفاء کی مقدار ایک الف ہے یعنی ایک الف برابر اس کو گھچیٹ کر پڑھیں گے۔ تو آپ ہجہ کیجئے، انت منذر، انت منذر کے اندر اخفاء، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد اخفاء کے 15 حروف میں سے تا آیا ہوا ہے، اس کے ہجہ کریں گے حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انتا، یعنی نون ساکن کے بعد اخفاء کے 15 حروف تا آیا ہوا ہے، اس لیے اخفاء کا قاعدہ ہوا۔ اسی طرح کرامن کاتبین، کاف زیر کی، را الف زبر را کی را، میم الف 2 زبر من، کرامن، کاف الف زبر کا، تا زیر تی، با یا زیر بی، نون زبر نا، کرامن کاتبین، انت منذر، انت منذر، اس کے اندر بھی آپ نے پڑھا منذر کے اندر میم نون پیش من، یہاں اخفاء اس لیے ہوگا کہ نون ساکن کے بعد زال آیا ہوا ہے، اخفاء کے 15 حروف میں سے نون ساکن کے بعد زال آیا ہوا ہے، اس لیے اخفاء کا قاعدہ ہوگا۔ آپ نے کرامن کاتبین، یہاں تنوین آیا ہوا ہے، تنوین کے بعد اخفاء کے 15 حروف میں سے کاف آیا ہوا ہے، اس لیے کون سا قاعدہ ہوگا؟ اخفاء کا۔ اسی طرح کنت ترابا، کاف نون پیش کن، تا پیش تو، کنت، یہاں نون ساکن کے بعد اخفاء کے 15 حروف میں سے تا آیا ہوا ہے۔ اسی طرح یتیمن فآوا، یتیمن فآوا کے اندر تنوین کے بعد فا آیا ہوا ہے، اسی لیے کون سا قاعدہ ہوگا؟ اخفاء کا۔ من دخلہ، یہاں نون ساکن کے بعد دال آیا ہوا ہے۔ اسی طرح رسول کریم، یہاں تنوین کے بعد اخفاء کے 15 حروفوں میں سے کاف آیا ہوا ہے، اس لیے اخفاء کا قاعدہ ہوگا۔ نارن ذات، یہاں تنوین کے بعد زال آیا ہوا ہے۔ پھر اسی طرح کتاب فیہ، یہاں گن جو ہے تنوین، اس کے بعد اخفاء کے 15 حرفوں میں سے فا آیا ہوا ہے۔ یوم ینفخ، یہاں نون ساکن کے بعد فا آیا ہوا ہے۔ من طغى، یہاں بھی نون ساکن کے بعد طا آیا ہوا ہے۔
فتح قریب، فتح حن میں جو ہے تنوین، اس لیے کہ تنوین کے بعد اخفاء کے 15 حرفوں میں سے کیا ہوا آیا ہے؟ قاف آیا ہوا ہے۔ اسی طرح من ثقلت، یا نون ساکن کے بعد سا آیا ہوا ہے۔ انزلنا، انزلنا، یا نون ساکن کے بعد زا آیا ہوا ہے۔ شیء قدیر، شیء، ان جو ہے یہ تنوین ہے، تنوین کے بعد اخفاء کے 15 حرفوں میں سے کیا آیا ہوا ہے؟ قاف آیا ہوا ہے۔ تو میرے بچوں آپ لوگوں نے اخفاء کے قاعدے کو سمجھا۔ اب اس کے ایک مرتبہ اوپر سے ہجہ بھی کر لیجئے، مشق کیجئے۔ انت منذر، حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انت منذر، میم نون پیش من، زال زیر زی، منذر، را پیش رو، منذر، انت منذر، کراما کاتبین، کاف زیر کی، را الف زبر را، کرا، میم الف دو زبر من، کرامن، کاف الف زبر کا، کرامن کا، تا زیر تی، با یا زیر بی، نون زبر نا، کرامن کاتبین، کنت ترابا، کاف نون پیش کن، تا پیش تو، کنت، تا پیش تو، را الف زبر را کڑا زبر را، ترا، با الف دو زبر بن، کنت ترابا یتیما فآوا، یا زبر یا، تا یا زر تی، یتی، میم الف دو زبر من، یتیما، فا زبر فا، حمزہ کڑا زبر آ، فآ، وا کڑا زبر وا، یتیما فآوا، من دخلہ، میم نون زبر من، دال زبر دا، من دا، خا زبر خا، من دخا، لام زبر لا، من دخلہ، ہا الٹا پیش ہو، من دخلہ، رسول کریم، را زبر را، سین و پیش سو، رسو، لام دو زر لن، رسول، کاف زبر کا، را یا زر ری، کری، رسول کری، میم دو زر من، رسول کریم، نارا ذات، نون الف زبر نا، را الف دو زبر رن، نارا، زال الف زا، تا زبر تا، نارا ذات، کتاب فیہ، کاف زر کی، تا کڑا زبر تا، کتاب، با دو پیش بن، کتاب، فا یا زر فی، حاضر ہی، کتاب فیہ، یوم ینفخ، یا و زبر یو، میم زبر ما، یوم، یا نون پیش ین، فا زبر فا، یوم ینفخ، خا پیش خو، یوم ینفخ، من طغى، میم نون زبر من، تا زبر تا، من تا، غین کھڑا زبر غا، من طغى، فتح قریب، فا تا زبر فتح، دو پیش حن، فتح، قاف زر قا، را یا زر ری، قریب، با دو پیش بن، فتح قریب، من ثقلت، میم نون زبر من، سا زبر سا، قاف پیش کو، من ثقل، لام تا زبر لد، من ثقلت، انزلنا، حمزہ نون زبر ان، زال لام زبر زل، انزل، نون الف زبر نا، انزلنا، شیء قدیر، شین یا زبر شیء، حمزہ دو زیر ان، شیء، قاف زبر قا، شیء قا، دال یا زر دی، شیء قدیر، را دو پیش رن، شیء قدیر۔ تو میرے پیارے بچوں آپ لوگوں نے اخفاء کے پورے قاعدے مشق کیے، امید ہے کہ آپ لوگ اس کو صحیح طریقے سے سمجھ کر پڑھ کر بھی آئیں گے۔ تو پھر ایک مرتبہ قاعدے کو ریپیٹ کیجئے۔ اخفاء، اخفاء کے معنی پوشیدہ کرنے کے ہیں۔ اخفاء کتنے حروف ہے؟ 15، تا زا، جیم دال، دال زا، سین شین، صاد ضاد، طا ظا، فا قاف کاف، تا زا، جیم دال، دال زا، سین شین، صاد ضاد، طا ظا، فا قاف کاف۔ ان 15 حرفوں میں سے کوئی حرف تنوین یا نون ساکن کے بعد آتا ہے تو اس کو اخفاء کر کے پڑھتے ہیں، یعنی ناک میں چھپا کر ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو سمجھ میں آ چکا ہوگا میرے پیارے بچوں، آپ لوگ اسے جو ہے ریپیٹ کر کے ایسے بار بار پڑھ کر کے آئیں اور سمجھ کر کے بھی آئیں انشاءاللہ۔ اگر آپ لوگ سمجھیں گے تو قرآن پڑھنے کے اندر جو آپ غلطی نہیں کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔